वेलकम बैक टू लीगल मैटर्स। प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया था प्रेसिडेंट ओबामा के एग्जीक्यूटिव एक्शन की चीदा बातों से, और उसके साथ ही आपकी टेलीफोन कॉल्स का, क्योंकि सिलसिला काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका है, आपके कॉल्स आ रही हैं, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाबों के ज़रिए इसकी मज़ीद वजाहत की जा सके। वेलकम टू द शो। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी रिजवी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि मैंने ब्रदर इन लॉ के लिए अप्लाई किया था तो उसकी माँ की तरफ से जी, और उसका ऑलरेडी बीन इंटरव्यू हो चुका है अप्रैल 21 2014 में। राइट जी। तो फिर सर उन लोगों ने डीएनए टेस्ट मांगा माँ की तरफ से, वो भी किया, फिर नए एफिडेविट सपोर्ट स्पॉन्सरशिप पेपर मांगे, वो भी भेजा। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट more than 7 months, but we didn't get any answer from them. Well, the best way would be, if you want my services in this regard and you want me to contact them, I'll be more than happy to do it. मेरा नंबर जो है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्लीज़ डू गिव मी अ कॉल। मेरा स्टाफ मौजूद है जो कंसल्टेशन के लिए आपके लिए टाइम सेट कर सकता है, और उनसे कांटेक्ट करके हम मालूम कर सकते हैं कि क्या वजह है कि इतना उन्होंने डिले किया है। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, बहुत से कॉलर इनफैक्ट मौजूद हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फ़ोन के ज़रिए से बात कीजिए, टेलीविज़न की आवाज़ धीमी कर दीजिए ताकि दरम्यान में गैप ना हो और मैं फौरी तौर पे आपकी कॉल की तरफ आ सकूं। जी, नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए। ज़हूर रिजवी बात कर रहा हूँ। जी रिजवी साहब, फरमाइए। मैंने अपने बच्चों का, मैरिड बच्चों का अप्लाई किया था। 10 साल के बाद उनका दो बेटे थे वहाँ, एक बेटे का नंबर आया। ओके, जी बात कीजिए। देखिए, आप थोड़ी सी तकलीफ कीजिए कि टेलीविजन की, दोनों बेटों का नंबर आ गया था जी, और एक बेटा मेरा। देखिए, आप एक काम कीजिए कि टेलीविज़न की आवाज़ धीमी कीजिए, क्योंकि आप टेलीविज़न से अपनी बात सुन रहे हैं जिसकी वजह से गैप आ रहा है। फ़ोन के ज़रिए से मुझसे बात कीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं जो है तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, मैं सुन रहा हूँ। उस एक बेटा अपने बच्चों के साथ आ गया, दोनों का वो आ गया था, मगर बड़े बेटे का जो है वो फेसबुक पे भी ये आ रहा है कि 4 का वीजा लग गया है, एक का वीजा उस बेटे का नहीं लगा। 4 महीने हो गए, ना कोई जवाब आता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आप उनसे फौरी तौर पे रब्ता कीजिए। अगर मेरे ऑफिस के ज़रिए से आप रब्ता करना चाहते हैं तो कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपसे और मालूमात लेने के बाद इस सिलसिले में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सका इंशाल्लाह आपके लिए मुहैया होंगी। और हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि टेलीविज़न के ज़रिए से बात मत कीजिए, क्योंकि गैप आ जाता है। और आज मेरी ये कोशिश है और हमेशा कोशिश रहती है कि मैक्सिमम नंबर्स के जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी कॉल्स का जवाब दिया जा सके। जी, नेक्स्ट कॉलर, फरमाइए आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलीम साहब, यासीन अर्ज कर रहा था न्यूयॉर्क से। जी यासीन मैंने 2009 में अपने बच्चे का अप्लाई किया था सर। जी। तो ये मतलब 21 साल की एज की वजह से रुक गया था। मैं इस वक्त ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, हम लोगों के फिंगर हो गए। और सवाल ये था अब सिटीजन का होने वाला है। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब ये मेरे बच्चे का कब तक ये नंबर आ जाएगा? नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कि इस वक्त अभी तो आप ग्रीन कार्ड होल्डर है ना? जी हाँ, ग्रीन कार्ड होल्डर है। तो जिस वक्त मैंने अप्लाई कर दिया 2009 में अप्लाई कर दिया। जी। और बच्चे जो हैं वो अनमैरिड हैं यकीनन? नहीं, एक ही बच्चा रह गया मेरे पाकिस्तान के अंदर। वो अनमैरिड है। अनमैरिड है ना, लेकिन 21 से अबव है। जी। अच्छा, 21 ईयर्स की एज में वो रह गया था, आप तो 26 ईयर एज हो गई। तो अगर देखिए इस वक्त 2008 के केसेस कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि यूं ही आप यूएस सिटीजन बनते हैं तो आप इसको थोड़ा सा अपग्रेड करवा सकेंगे, और उसमें मुमकिन है कि आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, रियायत मिल जाए, ताकि आपका बच्चा जो है वो जल्दी आ सके। नेक्स्ट कॉलर, जी फरमाइए आपका सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। अच्छा, मुझे ये मालूम करना था कि ये जो प्रेसिडेंट साहब ने 5 मिलियन क्या किया है, तो फिर आगे लोगों का क्या होगा? कुछ इसके बारे में कुछ नॉलेज या कुछ? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन जो है उनसे शिकागो में पूछा गया जिस वक्त वो इस प्रोग्राम को अनाउंस कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि जनाब आप इतने वादे कर रहे थे तो क्या हुआ? बल्कि हमारे एक कालीग हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जी,
تو اس وقت جو ہمارے سامنے ایکشن انہوں نے لیا ہے اس میں بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. اب دعا کیجئے کہ کانگریس جو ہے اس بارے میں سیریس ہو جائے. اگر وہ پولیٹیکل سکورنگ کرنا چاہتے ہیں تو ریپبلکن پارٹی کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب دیکھیے پریزیڈنٹ نے تو اتنا کام کیا تھا, ہم اتنا بڑا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. نیکسٹ کالر, جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ میری جو دور کے کزن ہیں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو فائل کیا تھا 10 سال پہلے, وہ US سٹیزن میری کزن جو ہے, لیکن ان کا لاسٹ ویک ان کا انٹرویو تھا تو انہوں نے امیگریشن والوں نے ان کا کیس ڈینائی کر دیا. تو ان کا پاسپورٹ بھی انہوں نے رکھ لیا. تو کیا ڈینائی کرنے کے بعد دوبارہ اپیل وہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے اپیل نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. یہ ایک بڑا سانحہ ہے کہ جو کانسلر آفیسرز کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو اپیل نہیں کر سکتے, لیکن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے آپ ایڈوائزری اوپینین لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کسی کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ایز اے لائر میں جو ہے کورٹ آف اپیلز میں جا سکتا ہوں, سپریم کورٹ تک آپ جا کے اس کیس کو لڑ سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کے ڈیسیژن کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اگر اس سلسلے میں آپ کو مزید کچھ انفارمیشن چاہیے, ممکن ہے اس کے کچھ اور طریقہ کار موجود ہیں. آپ آفس کے نمبر پہ کال کر کے ٹائم لے لیجئے, اپوائنٹمنٹ لے لیجئے کنسلٹیشن کے لیے, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جی ہاں وہ بھی پاسپورٹ بھی انہیں واپس کرنا چاہیے تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ معلومات لی جا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سر میری آپ سے ابھی بات ہوئی تھی, وہ ایک سوال رہتا تھا کہ میری بیٹی کے لیے ہم نے ڈریم ایکٹ کیا ہوا تھا, تو پہلے جب ہم اس کو آن لائن دیکھتے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیسیژن میک کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے, لیکن اس کے باوجود اب جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے رجوع کرے اور کچھ بھی نہیں آتا. کس جگہ پہ آپ نے کون سے سینٹر میں اپلائی کر رکھا ہے؟ جی اوہایو میں. اچھا, تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بہاف کے اوپر جو ہے میرا آفس آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان سے انفارمیشن کلیکٹ کرے تو بائی آل مینز ہم کر سکتے ہیں. آپ نمبر جو ہے آفس کا دیکھ رہی ہوں گی اسکرین پہ, کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے. میں آپ کی اور بات سن کے تو ہے ان کو کانٹیکٹ ہم کر سکتے ہیں. جی ایک اور کالر. 2013 سے کیا ہوا. جی ہاں, اب یہی ہے کہ ان سے ظاہر ہے جس وقت کانٹیکٹ کریں گے تبھی پتہ چلے گا, کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. ہیلو جناب, آپ کی کال جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکی ہے, آپ سوال معلوم کیجئے, میں آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ایکچولی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو لا ابھی اوباما نے اناؤنس کیا ہے, جی اس میں کون کون سے لوگ آ رہے ہیں, مطلب جن کے بچے ادھر بورن ہوئے ہیں یا جو. بالکل آپ نے درست کہا, کیونکہ شروع میں کافی اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. اگر یہ پروگرام آپ کا ریکارڈ ہو رہا تھا آپ اسے دوبارہ دیکھ سکتی ہیں, اور اس کو ریپیٹ بھی کیا جائے گا, 2 دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فرسٹ کیٹیگری ہے, کہ جو جنوری 1 2010 سے آئے ہیں اور جن کے US بورن چائلڈ یا گرین کارڈ ہولڈر چائلڈ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں, دیکھیے جو سیکنڈ کیٹیگری ہمیں نظر آ رہی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ایکشن آیا, کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت کویشچنس ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ میں مکمل طور پہ اس کی وضاحت کر سکوں, لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہو سکے, کیونکہ بہت سے کویشچن جو ہیں وہ فرسٹ کیٹیگری کے بارے میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ ان کے لیے مرتب کی گئی تھی کہ جن بچوں نے یہاں پہ کچھ لیگل جو ایجوکیشن ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی ہیں, اور شرط یہ مقرر کی گئی تھی کہ آپ کی انٹری جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں وہ 16 سے پہلے ہونی چاہیے. اگر آپ کی ایج جو ہے وہ 16 ہو چکی ہے تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, لیکن 16 کی ایج ہونے سے پہلے اگر آپ یہاں پہ داخل ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ آپ کی ایج جس وقت آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ 31 سے کم ہونی چاہیے. اگر 31 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے. اس کے ساتھ ایک اور ڈیٹ آئی تھی, وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ 2007 سے یہاں پہ موجود ہیں. میرا خیال ہے جون 2007 کی ڈیٹ مقرر کی گئی تھی جس وقت جو ہے یہ اناؤنس ہوا تھا. اب اسے بھی چینج کر دیا گیا ہے, اس میں وسعت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ جو 2010 تک لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکیں. بڑی اچھی کیٹیگری موجود ہے, اگر اس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں
تو یقیناً ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے ہمارے ایک اور کالرز ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی, آپ کے لیے اسپیشلی میں آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں. آپ کنیکٹڈ ہیں اس وقت, فرمائیے. میرا خیال ہے کہ آپ کی کال جو ہے ڈراپ ہو گئی اور آپ ہمارے آخری کالر سے, اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس لحاظ سے جو ہے آپ سے بات ہو سکے گی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ویکلی پروگرام ہے. ہر بدھ کو 8 بجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لا اینڈ جسٹس سے متعلقہ وہ سوالات جو روزمرہ زندگی میں آپ کو درپیش ہوتے ہیں اس کے جواب دیے جا سکیں. پریزیڈنٹ کا جو ایگزیکٹو ایکشن ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاصی بڑی تعداد اس سے فائدہ اٹھا سکے کہ گو کہ مکمل طور پر جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں انڈاکومنٹڈ ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن بہت سے لوگ موجود ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہماری کمیونٹی میں کتنے لوگ موجود ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو 11 ملین انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں اس میں سے اپروکسیمیٹلی جو ہے 4 to 5 ملین لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہماری کمیونٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں انفارچونیٹلی جو انڈاکومنٹڈ ہیں, اور ان میں سے بہت بڑی ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جو اس ایکشن سے, ایگزیکٹو ایکشن سے فائدہ اٹھا سکے. اس سے پہلے بھی ہم انالیسس دیتے رہے, آج کے پروگرام میں بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس مسئلے پہ توجہ دی جا سکے. آئندہ کا جو پروگرام ہے اس پہ بھی میں مکمل طور پر اسی ایشو کے اوپر ہم مختص کریں گے, اور اس کے بعد جو فالو اپ ہوگا دیکھیں گے کہ اور کس طریقے سے ہم اس سبجیکٹ میٹر کو کور کر سکتے ہیں. آئندہ ہفتے تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.